بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ غزوہ احد کے بعد کفار کو دوبارہ اس چیز کا احساس ہوا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈر کمانڈ ایک بہت بڑی ملٹری طاقت بھی بنتے جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ مدینہ میں اس بڑھتی ہوئی طاقت کو جب فوراً ختم نہ کیا گیا تو شاید آنے والے دنوں میں خطرات اور بڑھ جائیں گے۔ ایک طرف سے تو ان کے یہ سوچ تھی، اور نبی کریم چونکہ ان کی دوربین نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور ان کی جو جنگ حکمت عملی تھی اب تک جو آپ کے سامنے پیش کی ہے میں نے، تو وہ باقاعدہ کفار مکہ کو مکہ سے باہر کھینچ کے ان لوجسٹکس کو بڑھانا، ان کی اکانومی کو اسی کے سے ہٹ کرنا کہ انہیں باہر نکلنا پڑے، اور پھر اپنی مرضی کی جو جگہ تھی اس کو چوز کر کے اپنی ترتیب دیے ہوئے لڑائی کے طریقے سے لڑائی لڑنا، اور جو زمینی حالات میں یا موسمی حالات میں جو کمزوریاں تھیں یا خوبیاں تھیں ان کو اپنے منصوبہ بندی کے اندر شامل کرنے کو استعمال کرنا اور کمزوریوں کو کور کرنا۔ یہ تمام عناصر تھے جو اب تک کفار مکہ کو پیش آئے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہوگا، تو وہ 5ویں صدی ہجری میں بہت تیاری کے ساتھ پھر وہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اطلاعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں تک بھی پہنچ گئیں، تو مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس دفعہ ایک نیا جنگی حربہ استعمال کیا جائے گا، اور وہ ہوگی کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے گی، جس سے دشمن کو پار کر کے حملہ آور کرنے میں دشواری ہوگی۔ یہ ایک مشکل کام تھا، اور دشمن کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے خندق کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ مسلمان اس کام میں جڑ گئے، اور انتہائی کٹھن جان جوکھوں کا کام تھا، دن رات لگا کے کام لگے۔ وقت یہ بھی آیا کہ جب بھوک کے مارے پیاس کے مارے برا حال تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کسی نے ان سے بھوک کی شکایت کی تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک نہیں باقیوں نے ایک پتھر باندھا، تو میرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو جب ان کے جانثاروں نے یہ دیکھا تو پھر ان کے ذہن میں کچھ اور ابہام نہیں رہا۔ ادھر سے کفار مکہ چونکہ حملہ آور بھی تھے، ان کی اپنی جنگی چالیں بھی تھیں، تو انہوں نے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ان کی بات چیت چل رہی تھی، ان کو یہ کفار مکہ کو امید تھی کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی جو قبائل ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور مسلمان بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اور ان کے جو کمانڈر ان چیف تھے، ہمارے جو کمانڈر ان چیف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے بھی تھے، اور انہوں نے اس کا تدارک کرنے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ کفار مکہ جب پہنچے تو آ کے خندق پائی انہوں نے، اس کو عبور کرنا آسان نہیں تھا، اور یہاں پر بھی ترتیب بڑی خوبصورت تھی۔ اب اگر آپ جو بھی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو بلایا آیا ہے اور وہاں جا کے وہ دیکھ چکے ہیں، وہ دیکھیں کہ خندق چاروں طرف مدینہ کے جو اس وقت کا مدینہ تھا اس کے ارد گرد تھی، اور ہر ایک حصے پہ ایک جلیل قدر جو صحابہ تھے ان کو ذمہ داریاں لی گئی تھی۔ وہاں پہ نہ صرف وہ خیمہ زن تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، بلکہ مختلف حصوں میں مختلف ایک کمانڈ سٹرکچر جو ترتیب دیا گیا تاکہ سارے حصے کو اگر کسی طرف سے بھی دشمن حملہ آور ہو تو ان کو آسانی ہو۔ اس کے ساتھ ایک ریزرو بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈر کمانڈ موجود تھا کہ اگر کہیں ضرورت پڑے گی تو اس کو بھیجا جائے گا وہاں پہ، اگر دشمن کہیں کامیابی یا کہیں وہ اس خندق کو عبور کر سکتا ہے۔ اس دوران ایک اور چیز جو عام طور پہ ہمیں نہیں بتائی جاتی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ مرال بھی لوگوں کا لو ہے، کیونکہ ایک خندق کے اندر بند ہو کر لڑنا، ٹوٹل دفاعی پوزیشن میں لڑنا، ذہنی طور پر بھی انسان کے اوپر ایک نفسیاتی اثر بھی چھوڑتا ہے۔ تو نبی لوگوں کا مرال میرے نبی بلند کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو خوش الحان کچھ مسلمان نوجوان تھے ان کو ساتھ رکھتے، وہ جاتے مختلف پورے جو خندق کے دفاعی پوزیشن تھی وہاں پر، تو اپنے زبان میں وہ لوگوں کو ان کا مرال بلند کرنے کے لیے مختلف جو جنگی ترانے اس کے لحاظ تھے وہ پڑھتے، لوگوں کا مرال بلند ہوتا۔
ایک سٹیج آئی کہ مسلمان بہت کمزور پڑ چکے تھے فزیکلی بھی، اور دشمن کا غلبہ بھی بڑھتا جا رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اگر ہم اتنے کمزور پڑ گئے ہیں تو ہم اس وقت وقتی طور پر جو مدینے کے اندر رہنے والے یہودی ہیں یا دوسری کفاروں سے ہم ایک معاہدہ کر لیں، اور جو کمزور شرائط پہ ہوگا، لیکن ہمیں یہ ٹائم مل جائے گا کہ ہم ری گروپ کر کے کفار کا مقابلہ کر سکیں گے. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے سنا غور سے، باقاعدہ اس میں مشاورت ہوئی، لیکن صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو میرے نبی وجہ کائنات انہوں نے اپنے ساتھیوں کی بات مانی اور یہ معاہدہ نہیں کیا. لیکن اس دوران ایک اور بڑی زبردست موو چلائی ہوئی تھی جو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈر کمانڈ ہی ہو رہی تھی. انہوں نے اپنے کچھ انتہائی وفادار اور سمجھدار جو ساتھی تھے ان کو اس کام میں معمور کیا تھا کہ وہ مدینہ کے اندر بسنے والے کفار اور یہودیوں کے درمیان اور جو حملہ آور تھے کفار مکہ ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کریں، اور جو ان کے آپس میں ایک اتحاد ہو رہا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں. تو جب یہ بات چلی کہ ہمیں کیا ان سے معاہدہ کر لیں کہ نہ کر لیں، اس دوران جو آپ اسپائس کہہ لیجئے، انٹیلیجنس نیٹ ورک کہہ لیجئے، آج کی زبان میں جو بھی آپ سمجھتے کر لیجئے، وہ جو نبی کریم کی دوربین نگاہوں نے اتنے بڑے ذہن میں اس وقت ہی سوچ کے رکھا تھا، اس کو کامیابی ہوئی، اور کفار مکہ کا اور مدینہ میں بسنے والی یہودیوں کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بگڑ گئے اچانک. اس طرح آندھی بھی آئی اور کفار کو اٹھ کے وہاں سے بھاگنا پڑا واپس. یہ وہ ٹپنگ سکیل وہ موقع تھا جب جو پاور کا، جو طاقت کا جو بیلنس تھا وہ ٹوٹلی مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، کیونکہ بدر کی شکست کے بعد، احد میں ناکام رہنے کے بعد، خندق میں اتنی بڑی لشکر کے ساتھ حملہ ہونے کے بعد، ناکام رہنے کے بعد، اب کفار کے پاس اور کوئی موقع رہ نہیں گیا تھا. اب ان کا شکست تو چونکہ پہلے بھی شکست ہو چکی تھی، تو یہ جو واٹر آف اٹریشن تھی، جو مختلف جو بیٹلز میں آہستہ آہستہ بدر اور دوسرے جو چھوٹے موٹے اسکرمش تھیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خندق کے بعد مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ابدی تھا اس کی پذیرائی بڑھ گئی. لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ طاقت اب انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہے، بڑھے گی. اور دوسرا یہ کہ اس جو پیغام ہے جو میرے نبی لے کے آئے ہیں، نبی آخر الزمان، اس کے ابدیت کا بھی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوا. تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طاقت بڑھتی گئی. اس کے بعد شاید جنگ حنین کے، غزوہ حنین کے بارے میں بات کریں گے، اور فائنلی ہم پھر فتح مکہ کے بارے میں بات کریں گے، اس کی جنگی اہمیت کیا ہے. اور یہ سارا جو میں نے آپ سے ذکر کیا 3-4 ویڈیوز میں، ہجرت سے لے کر خندق تک اور اس کے بعد فتح مکہ تک، کہ یہ کیا اتنا بڑا اسٹریٹجسٹ دنیا میں آج تک اور قائم ہو نہیں سکا. کوئی اتنا بڑا ٹیکنیشین اور کوئی نظر نہیں آیا مجھے. میں پوری عمر، ہم ٹریننگ بھی ہوئی، اتنا خرچہ بھی کیا، ہمیں یہ باتیں سمجھنے میں پوری عمر لگی، اور اب بھی شاید اس میں ہم طفل مکتبی ہیں. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کسی فارمل اسکول میں نہیں، انہوں نے ملٹری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا ذہن، ان کی سوچ اور ان کی دوربین نگاہیں، ان کی جو اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ تھی حالات کے مطابق، زمین حالات کے مطابق، وہ اس قدر اعلیٰ اور پائیدار تھی کہ اس کے اثرات رہتی دنیا تک نہ صرف قائم ہوں گے، اور ہماری تمام تر مسلمانوں کی کوشش کے باوجود، کیونکہ ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک منفی اثر پیدا کرتے ہیں لوگوں میں. چونکہ وہ ابدیت تھی پیغام کی، پیغام لے جانے والے وجہ کائنات تھی، اور جو طریقہ کار تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ وہ دن بدن بڑھتے جا رہا ہے پیغام. وہ میں اور آپ، یہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی دفعہ غزوہ حنین کی بات کریں گے اور پھر فتح مکہ کی بات کریں گے.